لاسٹ ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا نیچر اینڈ پرپس آف سبجیکٹ کو، اسلامک اسٹڈیز کے سبجیکٹ کی نیچر کیا اور اس کا مقصد کیا ہے۔ ایگزامینر نے اگر ایف پی ایس سی نے یا پی پی ایس سی نے اگر 100 نمبر کا اسلامیات کا سبجیکٹ ایڈ کیا ہوا ہے تو کوئی تو اس کی نیچر، کوئی تو پرپس ہوگا نا اس کا۔ وہ آپ سے خالی نماز روزہ قرآن کے بارے میں تو پوچھنا نہیں چاہتا، کوئی تو بیسک چیزیں ہیں جن کو ایگزامینر ویلیویٹ کرنا چاہتا ہے، جن کو ایگزامینر نکالنا چاہتا ہے، ایگزامینر دیکھنا چاہتا ہے۔ اب ہمارا سیکنڈ پارٹ ہماری جو ویڈیو کا ہے وہ ہے اسلامک اسٹڈیز کا سلیبس۔ سلیبس کے اس کے ڈفرینٹ پارٹ ہیں۔ پہلا پارٹ ہے اس میں انٹروڈکشن ٹو اسلام۔ انٹروڈکشن ٹو اسلام میں آپ کے پاس بیسک اسلام کے کانسیپٹ ہیں، امپورٹنس آف دین ہے ہیومن لائف میں، ڈفرینس بٹوین دین اور ریلیجن ہے، ڈسٹنکٹ اسپیکٹس آف اسلام ہے، اور اسلامک بلیفس اور ان کے امپیکٹ ہیں، اور یہ اسلامک ورشپس، یہ جو کل ہم نے بات کی تھی، یہ اب غور کرنے کی چیزیں ہیں۔ یہ جو کل ہم نے بات کی تھی اس میں بات یہ ہے کہ آپ اسلام کے بلیفس کو پڑھ لیتے ہیں، خالی بلیفس پڑھنا امپورٹنٹ نہیں ہے، آپ نے بتانا ہے اس کا سوسائٹی کے اوپر امپیکٹ کیا ہے، انڈیویجول کے اوپر امپیکٹ کیا ہے، سوسائٹی پہ کیا ہے، فنڈامنٹلز آف اسلام کیا ہیں۔ آپ نے جب اسلامک ورشپس پڑھی ہیں، آپ نے نماز روزہ زکوٰۃ قرآن حج پڑھا ہے، اس کے بعد آپ نے اس کو اسپرچول مورل اور سوشل امپیکٹس بتانے ہیں، ڈیفائن کرنے ہیں۔ خالی یہ پڑھنا کہ نماز کیا ہے، نمازیں کتنی ہیں، نمازیں کون کون سی ہیں، نمازیں کب فرض ہیں، انف نہیں ہے۔ نماز کا انسان کی روحانی اور اس کی اخلاقی اور اس کی سماجی زندگی پہ کیا اثر ہوتا ہے، آپ نے اس چیز کو ڈیفائن کرنا ہے۔ آپ نے نماز کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کر کے دکھانا ہے کہ 5 وقت کی نماز اگر اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے تو وہ انسان کی زندگی میں، اس کی روح پہ، اس کے ڈسپلن میں، اس کے سماجی زندگی پہ پورے پہ کس طرح امپیکٹ کریٹ کرتی ہے، کس طرح نماز چینجز کریٹ کرتی ہے۔ اور یہ سارے چینجز ہم آگے جا کے جب سلیبس کا کور ایریا کور کریں گے تو اس میں ہم پڑھیں گے کہ کس کس طرح ان چیزوں کو ہم نے اپنے کوسچن کے اندر، اپنے آنسر کے اندر ان کو ہم نے ایڈ آن کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس اگلا ٹاپک ہے اگلا ہے اسٹڈی آف سیرہ آف پروفیٹ محمد پیس بی اپون ہم ایز اے رول ماڈل۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیپٹر ہے، اس میں سے کوسچن آتا ہے اور اس میں سے کوسچن کو اٹمپٹ کرنا بھی اچھی چیز ہوتی ہے۔ اب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کے ڈفرینٹ ٹریٹس کو پڑھنا ہے، ان کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کو پڑھنا ہے۔ ایز این انڈیویجول وہ کیسے تھے، ڈپلومیٹ کیسے تھے، ایجوکیٹر کیسے تھے، ملٹری اسٹریٹجسٹ اور پیس میکر کیسے تھے، ان چیزوں کو ہم نے پڑھنا ہے۔ اب یہاں پہ آپ نے صرف یہ نہیں دیکھنا کہ وہ کس طرح تھے، آپ نے چیزوں کو دیکھنا ہے، آپ نے چیزوں کو انالائز کرنا ہے کہ اس وقت کیا حالات تھے، اور ان حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایز این انڈیویجول یا ڈپلومیٹ یا ایجوکیٹر، ملٹری اسٹریٹجسٹ یا پیس میکر جو ڈیسیژنز لیے تھے وہ کتنے پر اثر فیصلے تھے جو انہوں نے لیے تھے، اور ان فیصلوں کے دور رس نتائج ہمیں کیا برآمد ہوئے۔ آپ نے ان چیزوں کو دھیان سے دیکھنا ہے، دھیان سے کرنا ہے کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایز اے انڈیویجول جو بھی ان کی زندگی کی ایونٹس ہیں، ہم جو بھی ایریا کور کر رہے ہوں، اس ایریا میں انہوں نے جب وہاں پہ فیصلے لیے، کون سے فیصلے لیے، ان فیصلوں کی کتنی ضرورت تھی وہاں پہ، اور وہ وہاں پہ بہترین فیصلہ کیوں تھا، اس بہترین فیصلے کے آگے آنے کے بعد کتنے نتائج بہترین برآمد ہوئے، مسلمانوں کو اس سے کتنا کہاں فائدہ ہوا، ان ساری چیزوں کو ہم لوگوں نے پڑھنا ہے۔ جیسے ہم نے یہ بات کل بھی کی تھی کہ جو چارٹرز ہیں خالی ان کو پڑھنا کافی نہیں ہوتا، وہ چارٹر کیوں ہوا، وہاں پہ کون سے ایسے گراؤنڈ ریالٹیز کریٹ ہو گئی تھی کہ اس چارٹر کا ہونا ناگزیر تھا۔ اس کے بعد اس چارٹر کے ہونے کے بعد یا اس چارٹر کے ہوتے ہوئے مسلمانوں کو کتنا فائدہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیشی کی وہ بہترین مثالیں ہیں، وہ چیزیں ثابت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر زندگی کا کوئی بھی پہلو تھا تو اس میں وہ کیسے ایک بہترین اور مکمل اور کامل انسان تھے۔ ان چیزوں کو آپ نے پوری ڈیٹیل کے ساتھ اس طرح تیار کرنا ہے۔ یہ باقی چیزیں ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے، ایک ایک کور ایونٹ اور ویلیو کو ڈسکس کریں گے جب ہم اس کا پورا سلیبس کور کریں گے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے ہیومن رائٹس اینڈ اسٹیٹس آف ویمن ان اسلام۔ بہت امپورٹنٹ چیپٹر ہے، اس میں سے بھی کوسچن آتا ہے لازمی۔ ہیومن رائٹس اینڈ اسٹیٹس آف ویمن ان اسلام، اس میں ہم لوگوں نے سب سے پہلے ہیومن رائٹس اینڈ اسٹیٹس آف وومن کو ڈسکس کرنا ہے، پھر ڈگنیٹی آف مین اینڈ وومن کو ڈسکس کرنا ہے، اس کے علاوہ اس میں مائنورٹی رائٹس بھی انکلوڈ ہوتے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے صرف یہ نہیں دیکھ لینا کہ ہیومن رائٹس کیا ہیں، وومن رائٹس کیا ہیں اسلام میں، اور مائنورٹیز کے رائٹس کیا ہیں، مین اور وومن کی ڈگنیٹی کی کیا ویلیو ہے اسلام میں، یہ نہیں دیکھ لینا۔ ہم نے اس کو جب اسلام کے لیے بتانا ہے تو ہمیں بتانا ہے کہ اسلام کے آنے سے پہلے چیزیں کیسے تھیں، اور اسلام کے آنے کے بعد آج بھی 100 سال پہلے تک ویسٹ میں حالات کیسے تھے۔ عورت مارچ، ویمن رائٹس موومنٹ تھیں، فرسٹ موومنٹ ہوئی، سیکنڈ موومنٹ ہوئی، تھرڈ موومنٹ ہوئی، تو ویسٹ میں کیا حالات تھے۔ اس کے علاوہ آج بھی عورتیں اگر مسلم کنٹریز میں بھی سفر کر رہی ہیں تو یا نان مسلم کنٹریز میں سفر کر رہی ہیں تو ان کی ریزنز کیا ہیں، کیا ڈفرینس ہے بٹوین اسلام کی تھیوری اور پریکٹس میں، کیوں چیزیں اس طرح نہیں ہو سکی جس طرح اسلام کی تبلیغ تھی، اسلام کی تعلیم تھی۔ اس کے علاوہ اسلام آنے سے پہلے عورتوں کا جو مقام تھا، اسلام آنے کے بعد اس دور میں جو عورتوں کو مقام ملا، اس مقام میں اور آج کے مقام میں اتنا فرق کیوں ہے، عورت آج کے زمانے میں بھی پس کیوں رہی ہے، جینڈر پیرٹی گیپ انڈیکس اتنا زیادہ کیوں ہے۔ ان ساری چیزوں کو آپ شامل کر سکتے ہیں، اور ان ساری چیزوں کو آپ نے شامل کرنا ہے اور آپ نے پروف دینے اور پھر آپ نے بتانا ہے اور آپ نے ثابت کرنا ہے کہ اسلام تو جو بہت ساری چیزیں بتاتا ہے، اسلام تو بہت ساری چیزیں دیتا ہے، ہاں، لیکن ہماری پریکٹیکل اور تھیوری کا جو فرق ہے
وہ چیزیں جو ہیں سوسائٹی کے اندر بگاڑ کا باعث بنتی ہیں، ہم اس طرح امپلیمنٹ نہیں کروا سکے، ہم ٹیچنگس کو پریچنگس کو اس طرح امپلیمنٹ نہیں کروا سکے. ان ساری چیزوں کو اپنے انالیسس کرنا ہے، اپنے آپ سے، اپنے ارد گرد سے، اپنے ماحول سے، آس پاس کے ملکوں سے، پوری دنیا سے، انٹرنیشنلی آپ نے دوسرے ریلیجنس کے ساتھ بھی کمپیئر کرنا ہے اور ان کو دوسری چیزوں کے ساتھ بھی کمپیئر کرنا ہے، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ چیزیں اگر پراپر ورک آؤٹ نہیں کر رہی تو وہ کیوں نہیں کر رہی، کیا یہ اٹ از اسلام ٹو بی بلیم اور یا انسان کی اپنی غلطیاں. یہ ان چیزوں کو ہم نے انالیسس کرنا ہے اور رزلٹ نکالنا ہے اور ہم نے اس کو پریکٹیکل سولوشنز کی طرف لے کے جانا ہے. ٹھیک، آپ نے اسلامیت کو ایز اے اسلامیت وہاں پہ وہ آپ سے ڈیل نہیں کروا رہا، وہ آپ سے حافظ ہونا یا آپ کا قاری یا مولوی ہونا ڈیمانڈ نہیں کر رہا، وہ آپ سے اسلامیت کی پریکٹیکل جو امپلیمنٹیشن ہے وہ پوچھ رہا ہے، اسلام کی، اسلامک اسٹڈیز کی، قرآن کی، شریعت کی. وہ آپ سے ان چیزوں کی ڈیمانڈ کر رہا ہے جو سوشل ایشوز میں اور جو میٹرز ہیں جتنے بھی ہماری سوسائٹی کے، ان کو ڈیل کرنے میں، ان کو حل کرنے میں کہاں کہاں ہمارے کام آ سکتا ہے. یہ ساری چیزیں ہم نے اس ٹاپک میں ہم نے یہ ساری چیزیں دینی ہوتی ہیں. اس کو اس طرح تیار کرنا ہے، اس کو صرف ویمن رائٹس یا ڈگنیٹی آف مین اینڈ وومن کے طور پہ تیار کر کے نہیں چلے جانا ہے، اس کو آپ نے سارے ایریاز میں کور کرنا ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہے ہمارے پاس اسلامک سویلائزیشن اور کلچر. اس پہ ہم نے کل بہت ڈیٹیل سے بات کی تھی، اسلامک سویلائزیشن اور کلچر پہ، کہ اس کو ہم کس طرح تیار کرتے ہیں. سویلائزیشن اور کلچر پڑھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سویلائزیشن یا کلچر پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا جنہوں نے اسلام کو معراج بخشی، اس سے پیچھے کیس ایونٹس دیکھنا کہ وہ کون سے ایونٹس ہیں جن کے بعد اسلام، جن چیزوں نے اسلام کو پروموٹ ہونے میں مدد دی، وہ کون سے ڈیسیژنز اور فیصلے تھے اسلامک اسکالرس کے یا اسلامک خلیفہ کے یا نبیوں کے، پیغمبروں کے، جنہوں نے ان چیزوں کو بوسٹ دیا. اور اس کے بعد کیا چیزیں تھیں جنہوں نے اس مقام کو مینٹین کرنے میں مدد کی. اور آج کے ساتھ اس کو کمپیئر کرنا ہے کہ آج کے دور میں اگر مسلمان ہر جگہ پہ پس رہے ہیں، آپ دیکھیں تو کوئی بھی ٹاپ 10 ورسٹ انڈیکیٹرز نکال کے دیکھا تو مسلمان کنٹریز ان میں ٹاپ پہ ہیں. سیریا، شام، لبنان، پاکستان، افغانستان، کسی بھی ملک کا حال ہم دیکھ لیں تو یہ ہیپینس انڈیکس میں یا جینڈر پیرٹی انڈیکس میں کہیں پہ بھی ہم ٹاپ پہ نہیں آتے. ہاں کرپشن ہو اور اس طرح کے انڈیکیٹرز ہوں تو ہم وہاں پہ ٹاپ پہ آتے ہیں. تو کون سی چیزیں ہیں جنہوں نے اسلام کو اس وقت اتنا سپر پاور کے طور پہ اسلام کو ابھارا تھا، اور اسلام نے ایک ایزا اتنی بڑی بڑی اسٹیٹ کے طور پہ اسلام نے کام کیا، اور اسلام کی سلطنت اتنی پھیلی، 3 براعظموں پہ سلطنت عثمانیہ قائم رہی، اتنی شاندار حکومتیں کی مسلمانوں نے. اور اس کے بعد آج کے دور میں اگر مسلمانوں کا زوال ہے تو اس کی بیسک کازز کیا ہیں، اس کے ساتھ اور آج کے ساتھ ہم اس کو کمپیئر کرتے ہیں. اپنی سویلائزیشن یا ہماری تاریخ اس لیے ہوتی ہے کہ ہم اس سے سیکھیں کہ کیا ہوا تھا اور آج کیا ہو رہا ہے، کہاں پہ ہم غلط ہیں، ہم اس سے سیکھیں اور ہم اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں. ہماری سویلائزیشن ہم نے پڑھنی اور ہم نے اسے سبق لینے کی کوشش کرنی ہے کہ آج کے دور میں مسلمان ملکوں کو کن چیزوں کو کرنے کی ضرورت ہے، کون سی چیزیں ہیں جہاں پہ وہ لیک کر رہے ہیں، جن کو کر کے وہ دوبارہ اپنا مقام حاصل کر سکتے ہیں. کریکٹرسٹکس آف اسلامک سویلائزیشن: توحید، سیلف پیوریفیکیشن، ڈگنیٹی آف مین، دوبارہ ایکوالٹی، سوشل جسٹس، مورل ویلیوز، اور یہ ساری چیزیں. ان چیزوں کو ہم نے پڑھنا ہے باری باری. توحید کا ہمارا کانسیپٹ ہم عقیدے میں کور کر لیتے ہیں، وہ دوبارہ یہاں پہ کور ہوگا. سیلف پیوریفیکیشن یعنی کہ تزکیہ نفس کی بہت انپورٹنٹ ہے. ڈگنیٹی آف مین ہم یہاں کر چکے ہیں. ایکوالٹی، سوشل جسٹس، مورل ویلیوز، ٹالرنس، اور ان ساری چیزوں کی اسلام کے اندر ویلیو. یہ ساری چیزیں بہت آسان ہے کرنی، بس آپ نے ان کو دو لینزز سے دیکھنا ہوتا ہے. ایک تو آپ نے اس کے اوپر قرآن اور سنت کا لینز لگانا ہے، اور دوسرا آپ نے اس کے اوپر پریکٹیکل سوسائٹی کا لینز لگانا ہے. دونوں لینز لگا کے جب آپ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کو خود بخود ٹک 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 سارے آنسر ملنا شروع ہو جاتے ہیں. کوئی چیز مشکل نہیں ہوتی. آپ خود انالیسس کرنا شروع ہو جاتے ہو، خود ایویلویٹ کرنا شروع ہو جاتے ہو کہ مسئلہ کہاں تھا اور آپ کوسچن کو کس طرح دیکھ رہے تھے، اور آپ کوسچن کو کس طرح دیکھنا تھا. آپ کو فوراً جواب ملنا شروع ہو جاتے ہیں کہ غلطی صرف آپ کی ایک انڈرسٹینڈنگ کی تھی، ورنہ اور ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ آپ اسلامیت کا پیپر فیل کر جاتے ہیں. نیکسٹ ہے ہمارے پاس اس کا 5واں پارٹ میں ہمارے پاس ہے اسلام اینڈ دا ورلڈ. امپیکٹ آف اسلامک سویلائزیشن آن ویسٹ اینڈ وائس ورسا. اسلام کا جو امپیکٹ ہوا ویسٹرن سویلائزیشن پہ یا ہمارے پہ ہوا، یہ اتنا امپورٹنٹ، اس میں سے اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. دا رول آف اسلام ان دا ماڈرن ورلڈ، مسلم ورلڈ اینڈ کنٹمپریری. یہ اس کے دونوں پارٹ امپورٹنٹ تھا. مسلم ورلڈ اینڈ دا کنٹمپریری چیلنجز اور رائز آف ایکسٹریمزم. یہ بہت کنٹمپریری چیلنجز جو ہمارے پاس ایکسٹریمزم ہے، ٹیررزم ہے، فنڈامنٹلزم ہے، یا فرقہ پرستی ہے، یہ جو بھی چیزیں ہیں، سیکٹیرینزم ہے. اس کے علاوہ بہت سارے ایشوز ہیں کرنٹ جو پہلے نہیں تھے، اور ان کو حل کرنے کے لیے اسلام کی ہمیں ضرورت ہے، اسلام کی انسائٹ کی، یا اسلام پہ گائیڈنس کی، یا اجماع کی، اجتہاد کی، قیاس کی.
یہ ان چیزوں کو ڈیل کرتا ہے. مسلم ورلڈ اینڈ دا کنٹمپریری چیلنجز، مسلم ورلڈ کو کنٹمپریری چیلنجز کو کیسے ٹیکل کرنا چاہیے. تمام مسلم ورلڈ جو ہے دہشت گردی کی، ایکسٹریمزم کی، سیکٹیرینزم کی لپیٹ میں ہیں، تو ان کو کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کر کے یہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا سکتے ہیں. پھر آگے ہے رائز آف ایکسٹریمزم. ایکسٹریمزم بہت زیادہ ہمیشہ سے ہی ایسا ہی تھا، لیکن پچھلے کچھ عرصے میں جب اب میڈیا، ٹیکنالوجی اور اس چیزوں کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایکسٹریمزم بہت زیادہ بڑھ ہے. سری لنکن سٹیزن کو قتل کرنے کا معاملہ ہو، یا جڑا والا انسیڈنٹ ہو جس میں کرسچن سوسائٹی کو جلا دیا، یا کسی کو بھی اسلام کے نام پہ یا ختم نبوت کے نام پہ پکڑنا اور اس کو جلانا اور اس کو مار دینا، اٹ از سم وٹ کالڈ ایکسٹریمزم. کہ آپ اتنے ایکسٹریم ہو جاتے ہیں اپنے تھوٹس میں کہ آپ اپنے علاوہ دوسرے سب غلط لگنا شروع ہو جاتے ہیں. سیم واز اے میٹر ود حضرت علی رضی اللہ عنہ، جب ان کے خلاف بھی کچھ لوگ اکٹھے ہو گئے تھے اور انہوں نے حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو کافر قرار دے دیا تھا، اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، اور جو ان کو خوارج کیا کہ ان کا قتل جو ہے انہوں نے جائز کر دیا تھا. تو وہ بھی ایکسٹریمزم تھا. جب آپ ایک ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہو اور آپ اتنی زیادہ آپ کی تھوٹ وہاں پہ بلاک ہو جاتی ہے کہ آپ کو اپنے علاوہ سب غلط لگتے ہیں. تو یہ چیزیں اسلام، حالانکہ اسلام تو ماڈریٹ دین ہے، اسلام ماڈرنٹی کا دین ہے. اسلام ایک کہا جاتا ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. اسلام تو آپ کو الاؤ ہی نہیں کرتا. اسلام تو کہتا ہے کہ جنگ کے قوانین بھی یہ ہیں کہ آپ نے درختوں کو بھی ہاتھ نہیں لگانا. جنگ میں جو آپ سے پناہ مانگ لے اس کو آپ نے امان دے دینی. تو اسلام کیسے امن کے دنوں میں اسلام کیسے کہہ سکتا ہے کہ آپ کسی کو بھی ختم نبوت کے نام پہ یا توہین رسالت کے نام پہ آپ اس کو پکڑے اور قتل کر دیں؟ اس کی آپ کو اجازت ہی نہیں ہے، نہ آپ کو یہ الاؤ ہے، نہ آپ کو اس کی اجازت ہے. تو کیوں اس ایکسٹریمزم کا اتنا رائز ہو رہا ہے؟ ہماری تعلیمات میں، ہماری پریچنگز میں کہاں کمی ہے؟ ہمارے سلیبس میں، ہمارے کور کنٹینٹ میں کہاں کمی ہے؟ کون سے ہماری سوسائٹی کے ایسے ایشوز ہیں تربیت کے جو ایکسٹریمزم کی طرف لے کے جا رہے ہیں لوگوں کو یہ بات کیوں سمجھ نہیں آ رہی؟ ایکسٹریمزم اتنا کیوں بڑھتا جا رہا ہے، اور ہم ہر روز بروز کیوں یہ ایونٹس دیکھتے ہیں؟ ایکسٹریمزم ناٹ ان دا سینس آف ختم نبوت اور توہین رسالت، بٹ ان دا سینس آف چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہوتی ہیں اور لوگ ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں. ذرا سی بات ہوتی ہے، اینڈ پہ میٹر نکلتا ہے 2 گالیوں کا یا 40-50 روپے کا، اور لوگ دوسروں کی جان لے لیتے ہیں اور پھر خود پھانسی چڑھ جاتے ہیں. تو یہ چیزیں آپ کی کسی سے نہ چاکی، آپ سے کوئی برداشت نہیں ہو رہا، آپ نے اس کو مار دیا، آپ نے کسی نے آپ کو ریجیکٹ کر دیا، آپ نے اس کو قتل کر دیا. دس از سم وٹ کالڈ ایکسٹریمزم. کہ آپ ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہو، آپ دوسرے کے نظریات کو، اس کی آئیڈیالوجی کو قبول کرنے پہ تیار ہی نہیں ہو. ٹھیک ہے، ان چیزوں کو ہم نے اس کے اندر ڈیل کرنا ہوتا ہے. ہم نے اس میں کاز افیکٹ سولوشن پہ جانا ہوتا ہے کہ کون سی چیزیں ہیں جو سوسائٹی میں ایکسٹریمزم کا یا کنٹمپریری چیلنجز جتنے بھی ایشوز ہیں ان کو کاز کرنے کا سبب بن رہی ہیں. اسلام ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اور اگر آپ پاکستان افیئرس یا کرنٹ افیئرس کر رہے ہو تو آپ ان پہ جنرل ڈاٹا لکھو گے، لیکن اب اسلامک اسٹڈیز ہے تو ہم اس کو اسلام کے لینس سے دیکھتے ہیں کہ اسلام ان کے بارے میں کیا کہتا ہے اور کس طرح اسلام ان کے ہمیں سولوشنز دیتا ہے. ہم نے ان کے سولوشن بھی قرآن سنت اور شریعت سے نکالنے ہیں، اسلامک سویلائزیشن سے نکالنے ہیں، ہسٹری سے نکالنے ہیں، کلچر سے نکالنے ہیں، اسلامک ایونٹس سے نکالنے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے نکالنے ہیں، صحابہ کرام، امہات المومنین سے، یا جو پروفٹس ہیں ان کی ایگزامپل سے. ہم نے وہاں سے ساری چیزیں نکالنی اور ہم نے وہاں سے نکال کے ان ساری چیزوں کو آج کے جو کنٹمپریری چیلنجز اور ایشوز ہیں ان کا حل دینا ہے. اس کو ہم نے لینس لگانا ہے ایک اسلامیات کی، کیونکہ اسلامک اسٹڈیز ہے تو اس کو ہم نے ایک اسلام کا لینس لگانا ہے پراپر، اور وہاں سے ہم نے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرنی ہے. آگے آپ کے پاس پبلک ایڈ اور گورننس ان اسلام ہے. کانسیپٹ آف پبلک ایڈمنسٹریشن ان اسلام میں کیا ہوتا ہے؟ قرآن گائیڈنس اینڈ گڈ گورننس کیا ہوتی ہے؟ کانسیپٹ آف گورننس اینڈ اٹس ایپلیکیشن. گورننس اسٹرکچر ان اسلام، شورا لیجسلیچر، سورسز آف اسلامک لا، گورننس انڈر دا پائس کیلفس. ہماری چاروں خلیفہ جو تھے ان کی ہم نے ساری ڈیٹیلز پڑھنی ہے. اس کے بعد آپ کے پاس لیٹرز ہیں حضرت علی اور حضرت عمر کے، یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے اور اس پہ کوشچن بھی نہیں آتا. سول سرونٹ کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں اور سسٹم اکاؤنٹیبلٹی. ابھی دیکھنے میں آپ کو جنرل ٹاپکس لگ رہے ہیں، یہ بالکل جنرل ٹاپکس ہیں، لیکن دوبارہ وہی بات ہے کہ ان کو اپنے لینز لگانا ہے اسلام کا، ان پہ آپ نے قرآن کا اور حدیث کا لینز لگانا ہے. آپ نے جنرل رسپانسبلٹیز لکھنی ہے لیکن آپ نے ان کو قرآن پاک اور حدیث سے بیک کرنا ہے. جو اسلامک اسٹڈیز کا ڈفرینس ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو جب وہ قرآن اور سنت، آپ کا پورے اسلامک اسٹڈیز ہی وہ وہاں پہ مانگتا ہے یا نہیں مانگتا، لیکن وہ قرآن اور سنت کی روشنی میں ہے، قرآن اور سنت کے ہی پرسپیکٹیو میں ہے. تو آپ نے اس کو قرآن پاک اور حدیث کا لینز لگانا ہے، اور پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ رسپانسبلٹیز کیا ہیں. اگر رسپانسبلٹیز کو پوری نہیں کرتا تو سوسائٹی پہ کیا امپیکٹ پڑتا ہے، اور گورننس انڈر پائس کیلفس اس کو بھی آپ نے اسلامک لینس سے دیکھنا ہے. یہ سارے ٹاپکس کو آپ نے اسلامک لینس سے دیکھنا ہوتا ہے کہ اسلام ان کے بارے میں کیا کہتا ہے، قرآن پاک اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، حدیث کی کتابیں کیا کہتی ہیں، شریعت کیا کہتی ہے، فقہ کیا کہتا ہے، یہ ساری چیزیں اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں، کسی ٹاپک کے بارے میں کیا ڈیمانڈ کرتی ہیں. اپنے جنرل گلی محلے کا آرگومنٹ یا جو دین مذہب ہمیں اپنے بڑوں سے سیکھا ہے ہم نے وہ یہاں پہ نہیں لگا کے آنا ہوتا. ہمارے کانسیپٹ، ہمارے عقیدے نہیں چلتے، پیور اسلامک ویلیوز اور بلیفس چلتے ہیں جو کہ ہمارے گلی محلوں کے دین سے کافی ڈفرینٹ ہے، کیونکہ بہرحال ایسا ہی ہے یہ. تو ہم نے اس کو پراپر جو اسلام کی ریئل ویلیوز ہیں، ریئل پریچنگز ہیں، ریئل امپیکٹس ہیں، اس کے ان چیزوں کو یہاں پہ انکلکیٹ کر کے ہم نے ان کوسچنس کو آنسر کرنا ہوتا ہے.
نیکسٹ ہمارے پاس ہے اسلامک کوڈ آف لائف. سیلنٹ فیچرز ہیں اسلامک سسٹم کے: سوشل سسٹم، پولیٹیکل سسٹم، اکنامک سسٹم، جنرل جو سسٹم ایڈمنسٹریٹو، جوڈیشل، اور یہ ہمارے پاس لاسٹ ہے پروسیجر آف اجماع اینڈ اجتہاد. یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اس کی آج کے زمانے میں بہت زیادہ ضرورت ہے ہمیں، اجماع اور اجتہاد کی. اب یہاں تک ہماری یہ جو بات ہے، اس میں اہم بات یہ ہے کہ سوشل سسٹم، پولیٹیکل سسٹم، اکنامک سسٹم، جوڈیشل سسٹم، ایڈمنسٹریٹو سسٹم، یہ سارے سسٹمز ہم لوگوں نے پولیٹیکل سائنس میں بھی پڑھنے ہیں، اور پاکستان اسٹڈیز میں بھی آتے ہیں، کرنٹ افیئرز میں بھی آتے ہیں، آپ کے جنرل انڈرسٹینڈنگ کے لیے بھی آتے ہیں. سی ایچ ایس آپ کر رہے ہیں، آپ کو پولیٹیکل سسٹم اور سوشل یا اسلامک جوڈیشل سسٹم، ایڈمنسٹریٹو سسٹم نہیں پتہ، یہ تو ہو نہیں سکتا. لیکن وہاں پہ وہ سارے جنرل پڑے جاتے ہیں. یہاں آپ نے ان کو کمپیئر کرنا ہے اسلام کے ساتھ، اور اسلام کے جو ٹرو سسٹمز ہیں ان کے ساتھ نے ان کو ان کی ہی لینس میں، ان کی ہی اینک لگا کے دیکھنا ہے، اور آپ نے ان کو قرآن اور حدیث کے ریفرنسز کے ساتھ بیک کر کے بتانا ہے کہ ہم نے کون کون سی چیزوں کو کرنا ہے، کون کون سی چیزیں کور ہوں گی اس میں. اس کے بعد ہمارے پاس اجماع اور اجتہاد ہے. یہ بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے، یہ آج کے دور کا بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے، کیونکہ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جن پہ اجماع اور اجتہاد کی ہمیں ضرورت ہے، جس پہ ہمیں اجماع اور اجتہاد کی ضرورت ہے. بے شمار ایسی چیزیں ہیں، جیسے ابھی تک ڈی این اے ٹیسٹ کی رپورٹ کو ریپ کیس میں ایویڈنس نہیں مانا جاتا. اس کے علاوہ ہمارے پاس میوزک ہے، آن لائن ارننگ ہے، کرپٹو کرنسی ہے، یا اور جو بھی آن لائن ڈیجیٹل ایپس ہیں، یوٹیوب ہے، یا بہت ساری بے شمار چیزیں ہیں جن کے اوپر یا اسلامک پردہ ہے. اب ہم کہتے ہیں کہ پردہ ضروری ہے، ویسٹ بھی فرانس میں ہم پردے کے لیے لڑ رہے ہیں، لیکن ہم اپنے ملک میں ہی ہمارے میں ڈیبیٹ چل رہی ہے پردہ ضروری ہے یا نہیں ضروری عورت کا. اس طرح کی ڈیبیٹس جن کے اوپر ہمیں اجماع کی، اجتہاد کی ضرورت ہے، تاکہ اسلام کا اپنا ہی بلیف کلیئر نہیں ہے تو ہم کسی دوسرے کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا یہ بلیف یا ایونٹ ہے. اس طرح کی ساری چیزوں کے اوپر اجماع اور اجتہاد کی ضرورت ہے. علماء کرام اس کے اوپر بیٹھتے ہیں، اس کے اوپر ڈیسیژن لیتے ہیں، اور اس کے اوپر ایک فتویٰ جاری کرتے ہیں، پھر اس فتوے کو ویلڈ مانا جاتا ہے. یہ امپورٹنٹ کوسچن ہے، اس کے اوپر بھی کوسچن لگ جاتا ہے، اور اس میں پورا وہ ایز اے سوسائٹی اس کو ایز اے سوسائٹی ان چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے، پھر ان چیزوں کو ہم نے ایز اے ود ان دی لینس آف قرآن اور حدیث اس کو ہم نے